السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اور آپ تیسری حدیث بیان کرنے، پڑھنے اور سننے سنانے کی توفیق حاصل کرتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی ينظر الى وجه الشیخ صباحا ومساء ويقول یا عبدی قد كبر سنك ورق جلدك ودق عظمك واقترب اجلك وحان قدومك الي فاستحي مني فانا استحي من شيبتك ان اعذبك في النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صبح اور شام اپنے امت کے بوڑھے حضرات، یعنی وہ مرد و حضرات جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کو ہم یہاں کی اصطلاح میں سینئر سٹیزن کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، اے میرے بندے، تو اپنی عمر میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، تیری کھال، تیری جلد لٹک چکی ہے، کمزور پڑ چکی ہے، اور تیری ہڈیاں بھی کمزور پڑ چکی ہیں، تیری ہڈیوں میں کمزوری اور درد اور تکلیف واقع ہو گیا ہے، اور تیرا وقت مقرر قریب آ رہا ہے، یا یوں کہیں کہ قریب آ چکا ہے، اور تیرے قدم میری طرف چل پڑے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پھر اس بندے سے کہتے ہیں، اے میرے بندے، مجھ سے کچھ حیا کر۔ کیوں؟ کہ میں تیرے بڑھاپے کی وجہ سے تجھ سے حیا کرتا ہوں کہ میں تجھے جہنم کی آگ میں ڈال کر عذاب میں مبتلا کروں۔ یہ تو آیت اس یعنی حدیث کا ترجمہ ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں، صبح اور شام اپنے ان بندوں سے اور ان بندیوں سے جو اس دنیا میں ایک طویل حصہ گزار چکے ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ 60، 65، 70، 80 یا جس کو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عمر کی عطا ہو، وہ اس عمر کے حصے میں چل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی صبح شام ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے بہت عمر اس دنیا میں گزار لی ہے، بوڑھے ہو چکے ہو، دیکھو تمہاری کھال لٹک چکی ہے، تمہاری ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں، تمہارا وقت مقررہ قریب آ چکا ہے، اور تمہارے قدم میری طرف آ رہے ہیں، یعنی تم موت کی طرف بڑھ رہے ہو، کچھ مجھ سے حیا کر لو، کچھ میری شرم کر لو۔ یعنی اب اس عمر میں دنیا داری اور دنیا کی محبت، دنیا والوں کی محبت چھوڑ کے، جب تک تم زندہ ہو ان کی محبت تو رہے گی، کچھ حیا اور شرم کر لو، کچھ شرم اور حیا کا تقاضا پورا کر لو۔ یہ محبت بھرے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے طعنہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میں تمہارے بڑھاپے کا خیال کر رہا ہوں، میں تمہاری بڑھاپے کی شرم اور حیا کر رہا ہوں کہ میں تمہیں
عذاب کے اندر، آگ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دوں؟ مجھے شرم آتی ہے۔ اپنی زندگی کے اس آخری لمحات میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگا لو، یعنی وہ تمام طریقے اختیار کرو کہ کس طرح تم مخلوق خدا کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش رکھ سکتے ہو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد اپنی استطاعت کے مطابق پورے کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرمائے گا اور تمہیں کسی قسم کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اچھا، اس حدیث کے حوالے سے کہ بوڑھے شخص کی، سینئر سٹیزن کی، ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہماری دادی، ہماری نانی، یا ہماری کمیونٹی میں کسی قسم کے جو حضرات چاہے ہمارے رشتہ دار نہ ہوں، لیکن وہ بوڑھے ہو چکے ہوں، وہ سینئر سٹیزن ہوں، وہ ہماری طرف سے مکمل عزت اور احترام اور وقار کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب ان کی حیا کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی حیا کریں۔ اب اس سلسلے میں ایک حکایت آپ سن لیں۔ یہ بیان کیا جاتا ہے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان یذهب الى الجماعۃ لصلاۃ الفجر مسرعا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں جانے کے لیے کہیں سے تشریف لا رہے تھے، تیزی سے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی۔ ایک بوڑھا شخص راستے میں ملا، یمشی قدامہ علی السکینۃ والوقار فی سلک الطریق۔ وہ بہت اطمینان، سکون اور وقار کے ساتھ زمین پر آہستگی سے قدم رکھتا ہوا چل رہا تھا۔ فتأخر علی رضی اللہ عنہ تکریما لہ وتعظیما لشیبتہ حتی حان وقت طلوع الشمس۔ کہیں کہیں میں، جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، عربی بھی پڑھوں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو کہ وہ جلدی سے اس بوڑھے شخص کو کراس کر کے اس سے آگے بڑھ کے چلے جائیں، انہوں نے اس بوڑھے شخص کی یعنی عزت اور تعظیم، احترام کے منافی سمجھا، یہاں تک کہ اب جا رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے، طلوع الشمس کا، سورج کے طلوع ہونے کا وقت قریب قریب ظاہر ہو گیا۔ اچھا، وہ بوڑھا آگے چلتا رہا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ فلما دنا الشیخ الی باب المسجد، جب وہ بوڑھا شخص مسجد نبوی کے دروازے کے پاس پہنچا، فلم يدخل المسجد، وہ مسجد میں داخل نہیں ہوا بلکہ اسی وقار اور آہستگی سے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فعلم علی رضی اللہ عنہ انہ کان من النصارى، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ بوڑھا شخص، وہ سینئر سٹیزن مسلمان نہیں بلکہ وہ ایک عیسائی تھا۔ اچھا، علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے، علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے، فوجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الرکوع فطول الرکوع۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں داخل ہو گئے اور وہ بوڑھا نصرانی شخص آگے بڑھ گیا، مسجد سے آگے نکل گیا، آپ مسجد میں داخل ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں ہیں، رکوع فرما رہے ہیں۔ گویا آپ نے رکوع طویل کر دیا تھا، لمبا کر دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور رکوع میں شامل ہو کے آپ جماعت میں شامل ہو گئے۔ فلما فرغ من صلاتہ قال، جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا، یا رسول اللہ لما طولت الرکوع فی هذه الصلاة ما كنت تفعل مثل هذا۔ آپ نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے
آج کی اس فجر کی نماز میں رکوع اتنا طویل کر دیا، اتنا لمبا کر دیا. ہم نے اس سے پہلے تو آپ کی نماز میں کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھی کہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہو اور فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے اپنے وقت پہ نماز شروع کی اور طلوع شمس سے پہلے آپ ختم کر دیتے. اب تو سورج طلوع ہونے والا ہے اور آپ نماز میں ہیں اتنا طویل. صحابہ نے بھی یہ بات کہی آپ سے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما رکعت وقلت سبحان ربی العظیم، جب میں نے رکوع کیا یعنی قیام کی حالت سے رکوع کی حالت میں گیا اور میں نے سبحان ربی العظیم کہا، جیسا کہ ہر نماز میں ترتیب ہوتی ہے. یہ میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا کرتا جا رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے رکوع کیا اور میں نے سبحان ربی العظیم پڑھا جس طرح کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے رکوع میں، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ ان ارفع رأسی، میں اپنا سر اٹھاؤں رکوع سے، جاء جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ووضع جناحہ علی ظہری واخذنی طویلا، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنا پر میری کمر پہ رکھ دیا، گویا یہ میرے لیے اشارہ تھا کہ آپ اپنا رکوع طویل فرما دیں. فلما رفع جناحہ، جب انہوں نے اپنا ونگ، اپنا پر میری کمر سے اٹھایا، رفعت رأسی، تو میں نے پھر اپنا سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے میں پھر کھڑا ہو گیا. فقالوا، تو صحابہ نے پوچھا، کہا، لما فعل هكذا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں تشریف لے آئے اور رکوع کے حالت میں آپ کی کمر مبارک پہ اپنا پر رکھ دیا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما سألته عن ذلك، میں نے جبریل سے اس بارے میں پوچھا نہیں کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں. اسی دوران کیا ہوا؟ فحضر جبریل علیہ السلام قال، جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان علی کان یستعجل للجماعۃ فلقی شیخا نصرانیا فی الطریق ولم يعلم علی انہ نصرانی واکرمہ لاجل شیبتہ وما تقدم علیہ وحفظ حقہ فامرنی اللہ تعالی ان آخذک فی الرکوع حتی یدرک علی الصلاۃ الفجر. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے ایکسپلینیشن اس بات کی دی کہ میں نے کیوں آپ کی کمر مبارک کے اوپر اپنا پر رکھ دیا تھا. اب وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے جماعت میں شامل ہونے کے لیے نماز کے لیے آ رہے تھے. راستے میں وہ نصرانی عیسائی بوڑھا مل گیا. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ یہ شخص نصرانی ہے. وہ یہی سمجھے کہ یہ بھی مسجد نبوی میں جا رہا ہے، کیونکہ جس انداز سے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وقار اور سکینہ کے ساتھ چل رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے شخص کے بڑھاپے کا اکرام کیا اور اس کے حفظ مرتبہ کی وجہ سے اس سے آگے نہیں نکلے کہ اس کو کراس کر کے جلدی سے آگے بڑھ جائیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جو حق تھا، بوڑھے ہونے کی حیثیت سے وہ شخص جس احترام کا مستحق تھا اور وہ یہ حق رکھتا تھا، انہوں نے اس حق کا احترام کیا. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھے شخص کے احترام کا حق ادا کر رہے ہیں، جاؤ میرے علی کی نماز چھوٹ نہ جائے، قضا نہ ہو جائے، رکوع میں
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جائیں آپ ان کو اس رکوع میں رو کے رکھیں حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر نماز فجر کے اندر شامل ہو جائیں اور ان کی فجر کی کوئی رکعت یا نماز جماعت سے نہ رہ جائے، قضا نہ ہو جائے۔ تو یہ بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم سب کو ہمارے سینئر سٹیزنز کے احترام کا جو سبق سکھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر اکرام احترام کیا، ان کی نماز ضائع ہونے نہیں دی، قضا ہونے نہیں دی، جماعت نکلنے نہ دی۔ اب بات یہ ہے ھذا لیس بعجب واعجب العجب، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان اللہ تعالی امر میکائیل علیہ السلام ان یاخذ الشمس بجناحہ لا تطلع الشمس طویلا لاجل علی رضی اللہ تعالی عنہ وقال هذه الدرجہ بحرمت الشیخ الفانی مع انه كان نصرانیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آج اس صدی کے اندر بیٹھ کے یہ نہ کہے کوئی شخص ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر آپ ہاتھ رکھ دیں تاکہ وہ وہیں رکوع کے اندر ہی موجود رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہاں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا پر سورج کے اوپر رکھیں، سورج کو طلوع ہونے ہی نہ دیں، سورج کو طلوع ہونے ہی نہ دیں، اس کو نکلنے نہ دیں حتیٰ کہ بوڑھا شخص کراس کر جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہ درجہ ہے ھذہ الدرجۃ بحرمت الشیخ الفانی ما انہ کان نصرانیا، باوجود اس کے کہ وہ بوڑھا شخص عیسائی تھا، نصرانی تھا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا اکرام اور ایسا احترام کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سورج کو رکوا دیا۔ اور اس وقت موقع نہیں ہے، صرف ایک لائن میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے لیے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رد شمس کر دیا تھا، سورج کو لوٹا دیا تھا۔ انشاءاللہ اس کو بھی، اس میں باقاعدہ کتابیں موجود ہیں اور انشاءاللہ کسی وقت اس کو بھی بیان کر دیں گے۔ اور ہمیں اپنے آج کے اس حدیث کے سبق کو ایک ریوائز کرنے کے لیے پھر میں حدیث پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ان اللہ تعالی ينظر الى وجه الشيخ صباحا ومساء ويقول يا عبدي قد كبر سنك ورق جلدك ودق عظمك واقترب اجلك وحان قدومك الي فاستحيي مني فانا استحيي من شيبتك ان اعذبك في النار۔ اللہ تبارک و تعالی ہر صبح اور شام بوڑھے شخص کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندے، تیری عمر بڑھ رہی ہے، تو بوڑھا ہو رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تیری جلد لٹک چکی ہے، تیری ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں اور تیری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تیرے قدم میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اے میرے بندے، مجھ سے کچھ شرم و حیا کر لے، میں تیرے بڑھاپے کی لاج رکھتا ہوں، میں تیری شرم و حیا کرتا ہوں کہ میں تجھے اس بڑھاپے میں عذاب کے اندر، نار جہنم کے اندر مبتلا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جوانوں اور بوڑھوں سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عبادت کے لیے قبول فرما لے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو بھی اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول و منظور فرما لے۔